انگریزی گرامر میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو دکھنے میں تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اچھے اچھوں کو الجھا دیتے ہیں۔ تو آج ہم انہی چھوٹے مگر طاقتور الفاظ یعنی پریپوزیشنز کی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ خوش آمدید۔ اچھا، اگر کسی سے یہ پوچھا جائے کہ انگریزی گرامر میں سب سے زیادہ کیا چیز پریشان کرتی ہے تو زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں ایک ہی جواب آتا ہے۔ جی ہاں، پریپوزیشنز۔ یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ اکثر سب سے بڑی الجھن کی وجہ بنتے ہیں۔ تو اس الجھن کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک روڈ میپ ہے۔ ہم پریپوزیشنز کی پہیلی کو سمجھنے سے شروعات کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ یہ وربز اور ایڈجیکٹیوز کے ساتھ کیسے جڑتے ہیں، سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ کی اہمیت کو جانیں گے، اور آخر میں کچھ ایسے اہم نکات ہوں گے جو ہمیشہ کام آئیں گے۔ چلیں اس پہیلی کو حل کرنا شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، پریپوزیشنز کی دنیا تھوڑی پیچیدہ ضرور ہے، لیکن اس کا ایک راز، اور وہ راز چھپا ہے امتحانات میں بار بار آنے والے سوالات کے پیٹرنز میں۔ آئیے ان پیٹرنز کو مل کر ڈھونڈتے ہیں۔ پہلا اصول ہے وربز یعنی فعل کے ساتھ ان کے بہترین جوڑوں کو سمجھنا۔ کچھ فعل اور پریپوزیشن زبان میں ایسے ہوتے ہیں جیسے لازم و مصدوم دوست، جو ہمیشہ ایک ساتھ ہی آتے ہیں۔ انہیں ورب کولوکیشنز کہتے ہیں۔ آئیے پہلی مثال دیکھتے ہیں۔ The brave do not yield dash the enemy۔ یہاں خالی جگہ پر کیا آئے گا؟ on، to، upon یا into۔ اور صحیح جواب ہے ٹو۔ اگر ہم اس امتحانی پرچے پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جواب واضح طور پر نشان زد کیا ہوا ہے۔ تو اس کے پیچھے اصول کیا ہے؟ جب فعل yield کا مطلب ہتھیار ڈالنا یا کسی طاقت کے آگے جھکنا ہو تو اس کے ساتھ ہمیشہ to کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک پکا جوڑا ہے، yield to۔ چلیں اگلی مثال پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بہترین جوڑوں کا تصور کیسے آگے بڑھتا ہے۔ He has not yet recovered blank his illness۔ اور یہاں صحیح جواب ہے from۔ ایک بار پھر اصل دستاویز ہمیں یہی جواب دکھا رہی ہے۔ اور یہ اصول بھی بہت واضح ہے۔ جب کوئی بیماری، ناکامی یا کسی نقصان سے صحت یاب ہوتا ہے تو ریکور کے ساتھ ہمیشہ فرام لگتا ہے۔ ریکور فرام illness ایک کلاسک مثال ہے اس کی۔ اچھا، جس طرح فعل کے اپنے پریپوزیشن پارٹنرز ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح صفتیں یعنی ایڈجیکٹیوز بھی اپنے ساتھی پریپوزیشنز رکھتی ہیں۔ اب ذرا اس جملے کو دیکھیں، My friend is vexed dash me۔ یہاں vexed کے بعد کیا آنا چاہیے؟ اور درست جواب ہے with۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ vexed اور with کا یہ جوڑا کتنا مضبوطی سے جڑا ہوا ہے۔ اور یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے۔ اصول جو ہے وہ سیاق و سباق پر منحصر ہے۔ جب آپ کسی شخص سے ناراض ہوں تو آپ کہیں گے vexed with۔ یہ چھوٹی سی بات بہت بڑا فرق ڈال دیتی ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ کانٹیکسٹ کتنا اہم ہے۔ اب ہم اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات صحیح پریپوزیشن کا انتخاب اس کے کام پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ جملے میں کر کیا رہا ہے۔ اس مثال پر غور کریں۔ The village was destroyed dash fire۔ یہاں by آئے گا یا in؟ یہ ایک بہت عام الجھن ہے۔ امتحانی پرچے کے مطابق صحیح جواب ہے by۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اور یہ سلائیڈ اس فرق کو شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے۔ بائے تباہی کے ذریعے یا وجہ کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی آگ وہ ایجنٹ تھی جس نے گاؤں کو تباہ کیا، جبکہ ان اس جگہ کی نشاندہی کرتا ہے جہاں تباہی ہوئی، جیسے he was trapped in a fire۔ تو کام کرنے والے ذریعے یعنی ایجنٹ کے لیے بائے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس پوری بحث سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ہمیشہ بہترین جوڑوں یعنی کولوکیشنز کو تلاش کریں، پھر خود سے پوچھیں کہ جملے میں پریپوزیشن کا کام کیا ہے۔ کیا یہ کسی ذریعے یعنی ایجنٹ کی نشاندہی کر رہا ہے جیسے بائی؟ کیا یہ کسی شخص کا حوالہ دے رہا ہے جیسے ود؟ یا پھر صحت یابی کو ظاہر کر رہا ہے جیسے فرام؟ یہ سوالات صحیح جواب تک پہنچنے میں بہت مدد کریں گے۔ تو جاتے جاتے ایک سوال، آج کے اس تجزیے کے بعد وہ کون سا ایک پریپوزیشن کا جوڑا ہے جو اب ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جائے گا؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔